حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر گھر کے اندر عورتیں اور بچے نہ ہوتے، کیونکہ عورتوں کے اوپر اور بچوں کے اوپر جو ہے وہ جماعت کی نماز نہیں ہے، نہ عورتوں کے لیے جماعت میں حاضر ہونا ہے اور نہ بچوں کے۔ تو اگر گھر میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی نماز قائم کرتا اور اپنے خادموں کو حکم دیتا کہ وہ گھروں کو جلا ڈالیں، کیا لگا کر؟ آگ لگا کر گھروں کو جلا ڈالیں۔ ان لوگوں کے گھروں کو جو جماعت کے اندر حاضر نہیں ہے۔ اس مضمون کی حدیث پہلے بھی گزری۔ وعنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاه فلا يخرج احدكم حتى يصلي، رواه احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں حکم دیا کہ جب تم مسجد کے اندر ہو اور اذان دے دی جائے، نماز کی اذان ہو جائے، مسجد میں ہے آدمی اور اذان کیا ہو جائے بھائی؟ نماز کی اذان۔ تو یوں فرمایا کہ مسجد سے نہ نکلے یہاں تک کہ نماز پڑھ لے۔ کیا پتہ چلا حدیث سے؟ کہ اذان کے بعد نکلنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ایسے آدمی کو منافق کہا گیا ہے جو اذان کے بعد مسجد سے نکلے۔ کیا کہا گیا بھائی؟ منافق۔ ہاں، چند صورتیں اس سے مستثنا ہے۔ مسجد سے نکل رہا ہے کسی ضرورت کے لیے اور پھر لوٹ کر آ جائے گا، جیسے مسجد کے باہر وضو خانہ ہے یا استنجا خانہ ہے، اذان کے بعد کیا گیا کرنے کے لیے بیچارہ؟ استنجا۔ یہ کیا کرنے کے لیے گیا؟ وضو۔ لیکن وہ جا نہیں رہا ہے، اس لیے جا رہا ہے کہ ضرورت پوری کر کے وہ اس حدیث کی وعید میں داخل۔ یا مسجد میں رہ رہا ہے، کسی دوسری مسجد میں بھی مؤذن ہے، یہاں امام ہے، تو نماز پڑھانے جا رہا، یہاں اذان دی ہے، دوسری جگہ کیا پڑھانے جا رہا ہے؟ وہ بھی اس وعید میں داخل۔ یہ اس لیے جا رہا ہے کہ مسجد میں تو اس میں رہتا ہے لیکن دوسری جگہ جا کے اسے درس دینا ہے۔ یہ سب صورتیں کیا بھائی ہیں؟ مستثنا۔ لیکن اگر کسی عذر کے بغیر یوں فرمایا کہ نکلے مسجد سے جب اذان ہو جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ جب اذا کنتم فی المسجد فنودی بالصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دے دی جائے اور تم مسجد کے اندر ہو تو مسجد سے نہ نکلو، نماز پڑھے۔ کیوں؟ اگر آدمی نکلے گا تو ایسا نہیں ہوگا جیسے یہ نماز سے اعراض کر۔ جی۔ وعن ابي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما اذن فيه فقال ابو هريره اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم۔ حضرت ابو شعثاء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد سے ایک آدمی اذان ہونے کے بعد نکلا، مسجد کے اندر اذان ہونے کے بعد مسجد سے ایک آدمی نکلا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بہرحال اس آدمی نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یہ نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ جی۔ وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة وهو منافق، رواه ابن ماجه۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں ہو اور اذان ہو جائے پھر وہ مسجد سے نکلے، نہ تو کسی ضرورت کے لیے نکلا ہو اور نہ اس کا لوٹنے کا ارادہ ہے، تو وہ کیا ہوگا بھائی؟ منافق۔ پتہ چلا اگر ضرورت کے لیے نکلا ہے تو وہ بھی حدیث کی وعید میں داخل، اور لوٹنے کے ارادے سے نکلا ہے کہ ذرا وضو کر کے آ جاؤں پھر بیٹھوں گا مسجد میں، وہ بھی وعید کے اندر داخل۔ نہ تو وہ کسی ضرورت کے لیے نکلا ہو اور نہ اس کے لوٹنے کا ارادہ ہو، تو وہ کیا ہوگا؟
وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر رواه الدارقطني. الا من عذر نہیں ہے، الا من عذر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان کی آواز کو سنا اور پھر جواب نہیں دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی الا یہ کہ وہ کوئی عذر ہو. تو اس حدیث پاک میں ایک بات تو یہ آئی کہ اذان کی آواز کو سنا اور جواب نہیں دیا. اذان کے جو جواب ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک ہے اجابت قولی اور ایک ہے اجابت فعلی. اجابت قولی کیا ہے بھائی؟ جو مؤذن کا ہے وہ جواب میں لوٹا کے کہہ دو. یہ کیا ہے؟ یہ اجابت قولی کیا ہے؟ یہ سنت. اور ایک اجابت فعلی کے مسجد میں جب اذان کی آواز سنی تو اجابت فعلی کا مطلب مسجد میں حاضر ہو کیا کرنے کے لیے. یہ کیا ہے؟ اجابت فعلی، یہ واجب ہے. تو اجابت قولی تو مستحب ہے اور اجابت فعلی. یہاں کون سی اجابت مراد ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہاں اجابت سے اجابت فعلی مراد ہے کہ جس نے اذان سنی اور پھر جواب نہیں دیا، یعنی مسجد میں حاضر نہیں ہوا، تنہا کہاں نماز پڑھ لی گھر میں، تو اس کی نماز نہیں ہوئی. یعنی نماز کیسی نہیں ہوگی؟ اس کی مکمل نہیں ہوگی. ان جیسی احادیث کی بنیاد پر علماء نے یہ کہا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے الا من عذرین، مگر یہ کہ اسے کیا ہو بھائی کوئی جن آثار کی بنیاد پر ترک جماعت کو علماء نے کیا لکھا ہے؟ گنجائش کی. یہ بتا کر آیا میں جی اگر ہاں نام کچھ بھول جائے اگر موٹر جب اور ڈھونڈتا چلا جا رہی ہے اور قیمہ کھاوے. وعن عبد الله بن ام مكتوم قال يا رسول الله ان المدينه كثيره الحوام والسباع الحوام والسباع وانا زرير البصر هل تجد لي من رخصه؟ قال هل تسمع حي على الصلاه حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فحي هلا ولم يرخص رواه ابو داود. ولم يرخص رواه ابو داود والنسائی. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ مدینہ منورہ کے اندر موذی جانور، عوام موذی جانور، سباع درندے کثرت سے ہیں. موذی جانور جیسے سانپ، بچھو، درندے کیا ہیں بھائی؟ یہ کثرت سے. اور میں نابینا ہوں، انا ضریر البصر، تو کیا میرے لیے رخصت ہے، اجازت ہے ترک جماعت کی؟ گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. آپ نے فرمایا کیا تم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سنتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا فحی حلا، تو حاضر ہو. تو آیا یعنی ولم یرخص، یہ اسی کا بیان ہے فحی حلا کا، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں اجازت جانی دی بھائی. فحی حلا کی یہ تفسیر ہے، اسی کی وضاحت. حالانکہ نابینا ہونا یہ ترک جماعت کے آثار میں سے ہے، لیکن انہیں اجازت نہیں ملی. کیوں؟ ان کی شان اور مرتبے کی. اس لیے کہ جتنا مولانا مرتبہ بلند ہوتا ہے اتنی ذمہ داریاں بھی. وعن ام الدرداء قالت دخل علي ابو الدرداء وهو مغضب فقلت ما اغضبك؟ قال والله ما اعرف من امر امه محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الا انهم يصلون جميعا رواه البخاري. حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ابو درداء آئے. یہ بیوی ہیں حضرت ابو درداء. میرے پاس کون آئے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آئے غصے کی حالت میں. مغضب پڑھا پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لایا. کیا تھے بھائی؟ غصے کی حالت. میں نے کہا ما اغضبک، کس چیز نے آپ کو غصہ دلایا، کس وجہ سے آپ غصہ ہوئے بتائیے. وہ فرمانے لگے ابو درداء واللہ ما اعرف من امر محمد من امر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں پاتا امت محمدیہ میں سے کسی بھی چیز کو پہلی حالت پر کوئی چیز باقی
میں نہیں پاتا امت محمدیہ میں سے کسی چیز کو، یعنی ہر چیز میں کیا آ گیا فرق، نہ پہلی جیسی دوستیاں رہیں، نہ محبتیں رہیں، کچھ پہلا جیسا۔ ہاں ایک چیز باقی تھی، کیا؟ جماعت سے نماز پڑھنا، الا انہم یصلون جمیعا، مگر یہ کہ صرف ایک چیز باقی تھی کہ وہ کیا پڑھا کرتے تھے بھائی؟ کیا پڑھتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے اکٹھے۔ اب اس میں بھی کیا آ گئی ہے؟ کمی، اس لیے غصہ ہے۔ تو غصہ آنے کی وجہ جماعت سے نماز پڑھنا یا جماعت سے نماز میں سستی آنا، یاد رکھنا، ورنہ ٹنگے ٹنگے پھرو گے اگر یہ بات یاد نہیں رکھنی۔ مگر یہ کہ اب اس میں مگر یہ کہ وہ کیا کرا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے کیسے بھائی؟ اکٹھے، یعنی جماعت سے۔ یہ چیز پہلی جیسی بات ہے، لیکن اب اس میں بھی کیا آ گئی ہے؟ سستی۔ تو اصل جو غصے کی وجہ ہے وہ جماعت سے نماز پڑھنا نہیں ہے، جماعت سے نماز پڑھنا تو کس کا سبب ہوگا؟ فرحت کا ہے نہیں؟ پھر غصے کا سبب کیا ہے؟ سستی۔ کیا ہے میں سستی؟ جماعت ہاں چلو۔ وعن ابي بكر بن سليمان بن ابي حسمة قال ان عمر بن الخطاب قال سليمان بن ابي حسمة فقد سليمان بن ابي حسمة في صلاة الصبح وان عمر غدا الى السوق ومسكن سليمان بين المسجد والسوق فمر على الشفاء سليمان فقال لها لم ارى سليمان في الصبح فقالت انه بات يصلي فغلبته عيناه فقال عمر لأن اشهد صلاة الصبح في جماعة احب الي من ان اقوم ليلة، رواہ مالک۔ حضرت ابو بکر ابن سلیمان ابن ابو حسمہ، یہ سلیمان جو ہے یہ صحابی ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں ابو بکر جو نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن صبح کی نماز میں سلیمان ابن ابو حسمہ کو نہیں پایا۔ فقدہ کے معنی گم کرنا، دیکھا کہ سلیمان نہیں تھے۔ یہ کچھ لوگ اہم ہوتے ہیں نا، وہ نظروں پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، نہ دکھائی دیں تو فوراً ایک دم یاد آ جائے گا کہ آج خان صاحب نہیں آئے، اور کچھ ایسے ہیں کہ نہ آئے تو نہ آئے، جیسے محمد عاطف آتے ہی نہیں بیچارہ، جس دن آ جائے بہت اچھا نہیں۔ مثال کے طور پر اب تک جو ہے 8-10 مرتبہ آ گئے نا سبق میں، نہیں آ پائے، 8-10 مرتبہ بھی نہیں آ پائے۔ اور ان کا بھی ایک گرو ہے، گرو گھنٹال، اس کا نام ہے نعمان۔ ویسے سمجھ میں نہیں آتا، وہ بیچارہ وہ ہے زبردستی کا، کیسا ہے؟ اصل میں ایک ہوتا ہے نا ذہن، بعض آدمی کا ذہن تو ہوتا نہیں، جیسا آپ کوئی کام زبردستی کرائیے تو ایسے ہی کریں۔ جو کام دل سے ہوتا ہے اس کا الگ ہے، اور جو کام دل سے نہیں، ایسے اس کے ابا اماں سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی چل ملا ہے، ملا بن جائے یہ بھی، اب اس کا ذہن چلتا نہیں ہوگا، وہ یہ چاہ رہا ہوگا کہ میں جو کئی نوڈیوں کے ساتھ ڈانس وانس کروں، کچھ مزہ دوں دنیا کو۔ میرے خیال سے جس دن سے وہ دستخط کرا کے گیا ایک مرتبہ ہی دکھائی دیا، پھر بھی دکھائی دیا۔ اچھا آتا ہے وہ، لیکن 10-11 بجے اٹھ کے آتا ہوگا، سو کے آرام سے ناشتہ واشتہ کر کے نہا دھو کے پھر آئے۔ تو حضرت سلیمان کو نہیں پایا کسی نے؟ حضرت عمر ابن خطاب۔ اور حضرت عمر صبح صبح تشریف لے گئے بازار، اور حضرت سلیمان کا گھر مسجد اور بازار کے بیچ میں تھا۔ فمرہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا حضرت سلیمان کی والدہ شفا کے پاس۔ تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ میں نے صبح کی نماز میں سلیمان کو نہیں دیکھا، کیا بات ہے، طبیعت کیسی ہے، ان کی طبیعت صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، کیونکہ آج کل بخار زیادہ چل رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ طبیعت تو صحیح ہے، انہو بات یصلی، ساری رات نمازیں پڑھتا رہا، غلبت وعیناہ، صبح آنکھ لگ گئی، پوری رات تو کس میں گزاری؟ نمازوں میں، صبح کیا لگ گئی؟ اس لیے حاضر نہیں ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا میں صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ ساری رات
نہیں سمجھ میں آئی اور رسم وعن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعه رواه ابن ماجه. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دو آدمی یا ان سے زیادہ جماعت، یعنی دو آدمی بھی ہوں تو بھائی کیسے پڑھنی چاہیے نماز، کیسے پڑھنی چاہیے؟ اچھا اگر گھر میں صرف آپ ہیں اور آپ کی بیوی ہیں آصف خان، آپ ہیں اور آپ کی اہلیہ محترمہ کی جماعت کے ساتھ پڑھیں یا نہ پڑھ لیں؟ اگر ہاں ہمیں جواب دیجیے بھائی جماعت کے ساتھ کیسے؟ وہ پیچھے کھڑی ہوگی کبھی بالکل برابر میں کھڑا کر لیں، ہاں جب جماعت پڑھنی چاہیے. چلیے. وعن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم. قال بلال والله لا نمنعهن. فقال له عبد الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن. وفي رواية سالم عن أبيه قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعت سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. رواه مسلم. حضرت بلال ابن عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں بلال، وہ نقل کرتے ہیں اپنے والد یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر، شان والے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد، جب عورتیں تم سے اجازت چاہیں تو تم انہیں مسجد میں حاضر ہونے سے نہ روکو، مسجد میں اپنے حصے سے نہ روکو. کیا مطلب؟ مسجد میں جب اجازت چاہیں تو مسجد میں حاضر ہونے سے نہ روکو، اجازت دے دیا کرو. جب یہ بات کہی تو حضرت بلال جو تھے نا ان کے بیٹے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تو روکیں گے، لنمنعہن، ہم تو کیا کریں گے عورتوں کو. یہ تو حدیث پاک کا معارضہ، یعنی انکار حدیث ہے یہ تو نہیں. تو یاد رکھو یہ صورتاً تو معارضہ ہے لیکن حقیقتاً معارضہ نہیں، صورت ایسی ہے. نعوذ باللہ حضرت بلال کا مقصد حدیث کا انکار نہیں، یہ تو خود بڑے شان والے صحابی ہیں. چنانچہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں یہ بات پہنچی کہ بلال میں اور ان کے ابا میں ایسے جھگڑا ہو گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ عورتوں کو نہ روکو اور بیٹے نے کہا ہم تو روکیں گے، تو حضرت عمر نے بیٹے سے بولنا بند کر دیا. تو حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بلال کے اوپر رحم فرمائے، بات انہوں نے حق کہی. اگر آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوتے تو وہ بھی کیا کر دیتے عورتوں کو. یہ انکار حدیث نہیں بلکہ صورتاً کیا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ اب فتنہ پیدا ہو گیا ہے، پہلے جیسے حالات نہیں رہے. تو حضرت عبداللہ نے ان سے فرمایا کہ میں کہتا ہوں قال رسول اللہ، اور تو یہ کہتا ہے کہ ہم عورتوں کو روکیں گے، یعنی صورتاً معارضہ کرتا ہے. اس کو بھی حضرت ابن عمر نے برداشت. اور ایک روایت میں سالم عن ابیہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو ایسا برا بھلا کہا کہ ایسا برا بھلا کہنا میں نے ان سے کبھی، اور یہ کہا کہ میں تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتا ہوں اور تو کہتا ہے واللہ ہم انہیں، اللہ کی قسم ہم انہیں. وعن مجاهد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد. فقال ابن لعبد الله بن عمر فإنا نمنعهن. فقال عبد الله أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا. قال فما كلمه عبد الله حتى مات. رواه أحمد. حضرت مجاہد حضرت عبداللہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو مسجد میں آنے سے نہ روکے، کوئی آدمی اپنی بیوی کو مسجد میں آنے سے نہ روکے. یہ سن کر حضرت عبداللہ کے بیٹے، کون ہے وہ؟ بلال، نہیں آیا اوپر، انہوں نے کہا ہم تو روکیں گے. حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں تجھ سے حدیث رسول بیان کرتا ہوں اور تو یہ کہتا ہے. صورتاً کیا کر رہا ہے؟ معارضہ.
تو حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے اس بیٹے سے موت تک نہیں. بھائی یہاں پر اعتراض ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ 3 دن تک کیا نہیں رکھنی چاہیے بول چال بس, اور یہاں کتنے دن ہو گئے موت تک زیادہ ہے نا. تو یاد رکھو اس حدیث سے پتہ چلا کہ کسی دینی تقاضے کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھنا بھی کیا ہے بھائی, اس کی وجہ سے کسی دینی تقاضے. باب تسویۃ الصف. تسویۃ الصف, صفوں کو درست کرنا کس کے لیے؟ ارے کچھ سمجھا ہے؟ تسویہ صف کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھو تسویہ صف جو ہے نماز کے لیے سنت ہے. کیا ہے بھائی؟ تسویہ صف کیا ہے نماز کے لیے؟ بعض لوگوں نے واجب بھی کہا, لیکن صحیح یہی ہے کہ کیا ہے یہ. دوسری بات یہ سمجھو کہ تسویہ صف کا مطلب کیا ہے. تسویہ صف کا پہلا مطلب یہ ہے, دیکھو کہ سارے لوگ جو کھڑے ہوئے ہوں وہ ایک لائن میں کھڑے ہوئے, یعنی آگے پیچھے. دور نبوی کے اندر کوئی چٹائی کوئی قالین وغیرہ تو تھے نہیں مولانا. لوگ ایسی صف بنایا کرتے تھے کہ اس میں دیر لگتی کہ بھائی تم آگے ہو جاؤ تم پیچھے ہو جاؤ. جیسے نماز جنازہ میں جب صف بناتے ہیں نہیں لگتی دیر. اچھا اب کوئی مشکل نہیں ہے, ہر مسجد میں چٹائی پڑی ہوئی. اگر چٹائی بھی نہیں پڑی ہوئی فرش ہے تو فرش پہ کیا بنا دی گئی ہے پٹی. پٹی کے اوپر آپ اپنی ایڑیاں رکھ کے چلے جاؤ, سب کیا ہو جائے گی آٹومیٹک. ابھی جو پٹی بنی ہوئی ہے ان پر اپنی کیا رکھ لو, پنجے نہیں, پنجے تو چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. کسی کا پنجہ 6 نمبر, کسی کا پنجہ, تیرا پنجہ کتنے نمبر کا؟ 8 نمبر. تیرا پنجہ تیرا بھی 8 ہی نمبر کا, تیرا 7. چھوٹے بڑے ہو گئے. اور تو بتا بھائی تیرا کتنے نمبر کا, کیا نام تیرا؟ برے جلدی سے بتا دیجیے. کسی کا ایسا نہیں ہے جو 9 نمبر کا ہو. کس کا ہے؟ تمہارا. دیکھو کتنا فرق ہو. تو پہلا یہ ہے کہ اب تو کوئی مشکل ہی نہیں, کیا رکھتے چلے جاؤ اس کے اوپر ہی. تو پہلا مطلب ہوا تسویہ سب کا. اچھی طرح سن لو, دیکھو امام بنو گے پھر جا کے تم کہ کیا ہو بھائی, لائن بالکل, کوئی آگے پیچھے. کسی کو کہتے ہیں کہ کیا بھائی کندھے سے کندھا ملا ہو, یعنی کندھے سے کندھا یوں کر کے نہیں ملا ہوا ہو بلکہ کیا ہونا چاہیے, برابر ہو. اور آ جاؤ دوسرا نمبر. تسویہ صف کا مطلب بتا رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ آپس میں مل کر کھڑے ہوں, آپس میں فرجہ نہ ہو. بیچ میں فرجہ کیسے کھڑے ہوں, مل یہ نہیں. ہماری مسجدوں میں مل کے نہیں کھڑے ہوئے. ہر صف کے اندر اتنی جگہ باقی ہوگی کہ اس میں کم سے کم 1.5 آدمی آ جائے. تیرے جیسے نہ صحیح آدمی اگر ہے تو کتنا آ جائے گا. اب جیسے مزمل ہے تو ایک کا بھی آنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ یاد ہے مل کر کھڑے. کتنے ہو گیا 2. تیسرا یہ ہے کہ سب برابر کھڑے ہوں, کوئی اوپر کوئی نیچے نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ امام تو کیا ہے بہت اوپر اور مقتدی کیا ہو بہت. تو پہلا یہ ہو گیا کہ سب بالکل کیا ہو, لائن سے برابر, یعنی آگے پیچھے. دوسرا یہ ہو گیا کہ مل کر. اور تیسرا یہ ہے کہ سب کیا ہوں, برابر. اور چوتھا یہ ہے مولانا کہ پہلی صف مکمل ہو, پھر دوسری صف, پھر کون سی صف بنائی جائے, تیسری پوری ہو جائے تو پھر کون سی بنائی جائے, چوتھی. یعنی اگر نقصان رہے تو کون سی صف میں رہے, آخر. نقصان رہے تو کون سی صف میں رہے, آخری صف. کہاں سے بنانی شروع کریں, صرف دائیں طرف سے بائیں طرف سے, بیچ بنانی شروع کریں. جس نے سوچا کہ دائیں طرف کا چلے امام سے دانی بھی کہتے.
اسے کہتے ہیں مولانا قیاسی شیطان نے کیا تھا قیاس، انا خیرم منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من، نہیں کیا تھا قیاس، قیاسی ہے۔ تو یہ تسویہ صف کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا۔ پہلے کیا ہو بھائی، نقصان ہو تو کس میں ہو، اور آخری بات یہ ہے تسویہ صف سے متعلق یاد رکھنا کہ پہلے صف بنے گی مردوں کی، اس کے بعد صف بنے گی بچوں کی، اس کے بعد صف بنے گی ان کی، کن کی، ہاں خنثیٰ کی، اور پھر سب سے آخر میں صف بنے گی عورت، آخر میں صف کس کی بنے گی، اور اچھا یہ ہے عورتیں اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو ان کا جماعت خانہ الگ ہے، جس میں کیا ہو جائے بیچ میں اور ان کے آنے جانے کا راستہ بھی کیا ہو مولانا، چنانچہ بہت سے شہروں میں نے اس کا انتظام دیکھا۔ ارے پڑھ لے کچھ کہنا چاہ رہا اس سے کیا کہہ رہی ہے، ایسے کمرے پہ لے گئے۔ عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى إنا قد علقنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا بأدبا صدره بأدبا نہیں ہے باديا صدره من الصف فقال عباد الله لا تصغرن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم رواه مسلم۔ دیکھو مولانا بہت اہم حدیث ہے، اسے سمجھ لو تو باقی تمام حدیثیں جو بعد میں آئیں گی ان کو سمجھنا آسان۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے۔ کون بھائی، کون؟ کیا پتہ چلا کہ صفوں کا درست کرنا امام کی ذمہ داری ہے نا۔ اچھا اگر امام مسجد میں مقتدی بہت سارے ہیں، بڑی مسجد ہے کوئی، اتنے سارے لوگوں کی صفیں کہاں تک درست کراتا پھرے گا امام؟ جمعے کی نماز ہو رہی، بہت سارے لوگ ہیں، تمام پیچھے کا تلبیہ جمعہ ہو رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بھائی نمازی زیادہ ہو گئے نا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسویہ صف کے لیے کچھ آدمی مقرر کر دیے تھے کہ تم داہنی طرف رہا کرو، تم بائیں طرف، تم پیچھے، اور آپ کہتے ہیں ہاں بھائی سب درست ہو گئی تو وہیں سے ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا کرتے تھے ہاں امیر المومنین۔ تو پتہ چلا کہ امام کی ذمہ داری ہے، اس حدیث سے پتہ چلا کیا ذمہ داری ہے امام کی۔ ہاں، اور اگر بڑی مسجد ہے، مجمع زیادہ ہے تو امام کیا کر دے گا اپنے نائبین۔ اگر رام پور نہیں سمجھ معلوم تیرے ان کا خود کیا کے ساتھ بیٹھا تھا، پھر صحیح رہے گا سیتارام سیتارام۔ حتیٰ کأنما یصوی بها القداح، قداح کے معنی تیر کے آتے ہیں۔ دیکھو مولانا تیر جو ہوگا نا وہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے، جب بھی نشانے پہ بیٹھے۔ اگر تیر کے اندر ذرا سا بھی ٹیڑھا پن ہوگا تو مارو گے نشانہ یہاں لگے گئے ہیں۔ تیر کیا ہوتا ہے بالکل۔ تو عرب کے اندر کسی بھی چیز کی سیدھائی کو، کسی بھی چیز کے سیدھا ہونے کو، مستقیم ہونے کو کس سے تشبیہ دیتے تھے؟ یوں فرما رہے ہیں کہ ہماری صفوں کو درست کرتے تھے، گویا کے صفوں کے ذریعے وہ سیدھا کریں گے کس کو؟ تیر، یہ مبالغے کے طور پر، یعنی تیر سے تو دوسری چیزوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ سیدھا، لیکن صفوں کو ایسا سیدھا کرتے تھے کہ اس کے ذریعے کس کو سیدھا کریں؟ کہ گویا کہ اس کے ذریعے آپ سیدھا کریں گے کس کو؟ ایسا اہتمام۔ یہاں تک کہ جب آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے اس بات کو سمجھ لیا، کس کو؟ تسویہ صف۔ یہاں تک کہ جب آپ نے دیکھا کہ ہم تسویہ صف کو سمجھ گئے تو ایک دن آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور کھڑے ہو گئے۔ کہاں کھڑے ہو گئے؟ مصلی پر۔ فحتیٰ کاد ان یکبر، قریب تھا تکبیر کہیں، ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا سینہ سب سے نکلا ہوا ہے۔ نہیں سمجھے؟ یعنی یہ آدمی جو تھا قوم سے کیا تھا؟ تھوڑے سے آگے کو کھڑا تھا۔ جب آگے کو کھڑا ہوگا تو سینہ آگے،
ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا سینہ سب سے نکلا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، تم اپنی صفوں کو سیدھا کر لو. صبا یصبی لَتُصَوُّنَّ، لام تاکید وان تاکید ثقیلہ جرفیل مستقبل معروف ہے نا، اور صیغہ ہے جمع مذکر حاضر. تم اپنی صفوں کو کیا کر لو؟ درست کر لو. اگلا جملہ دیکھو، او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ، کیا پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، واحد کا، یہ لَيُخَالِفَنَّ پڑھیں گے ہے، یہ بھی لام تاکید قانون تاکید ثقیلہ. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف کو ڈال دیں گے. اچھی طرح سمجھ گئے کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ نہیں سمجھے؟ تم اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، ورنہ تم اگر صفیں تمہاری کیسی ہوں گی ٹیڑھی، تو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کیا ڈال دیں گے؟ دیکھو مولانا، ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے، ہر چیز کی کیا ہوتی ہے؟ تاثیر ہوتی ہے. آپ کو پیاس لگی ہے، پانی پیو گے تو کیا ہوگا؟ یہ پانی کی تاثیر. بھوک لگی ہے، کھانا کھاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ کھانے کی کیا ہے؟ ایسے ہی اختلاف صفوف جو ہے، سب کا کیا ہونا؟ مختلف ہونا، اس کی تاثیر کیا ہے دلوں کے اندر؟ ارے دلوں کے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ نفرت. آپس میں کیا پیدا ہو جائے؟ اختلاف. نہیں سمجھے آپ؟ یعنی اختلاف صفوف، یہ اس کی تاثیر کیا ہے؟ دلوں میں کیا پیدا ہو جائے؟ نفرت، اختلاف. اور آپ دیکھ لو آج سب کی پابندی کی اہمیت اتنی نہیں رہی، تو کیا ہو رہا ہے دلوں میں؟ اختلاف ہے کہ یہ دیوبندی، یہ بریلوی نہیں، یہ سید، یہ شیخ، یہ مغل، یہ پٹھان، یہ انصاری، یہ منصوری، یہ تینوں کو نہیں مل جاتے. اگر نہیں ہے ایسا تو، اور ہر ایک کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی گدھا نہیں، اپنے آپ کو سب سے بڑا گدھا کہہ رہا نہیں. شیخ کو سنو تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے بڑا گدھا میں. پٹھان کو سنو تو کہہ رہا ہے سب سے بڑا گدھا میں. انصاری منصوری جس سے سنو کہہ رہا ہے سب سے بڑا گدھا میں. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، ان اکرمکم عند اللہ، یہ سب سے اچھا کون بھائی؟ کیا ہے؟ پرہیزگاری کے لیے تیار نہیں، بیڑی پیتا پھرے گا، سب سے گالی وقت پھرے گا. ارے ہے یہ نہیں ہے ایسا؟ حرام دیکھے گا نہ حلال دیکھا، اور کہے گا کہ کیا انہوں اللہ ہے. یہ کہیں ایسا دیکھیے. اختلاف صفوف کا نتیجہ کیا ہے دنیا میں؟ اختلاف صف کا، جماعت کے اندر جو صفوں کے اختلاف ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دلوں میں کیا پیدا ہو جانا ہے؟ اختلاف. ارے سمجھ میں آ گئی حدیث نہیں سمجھ، مطلب جتنی حدیثیں اسی مضمون کی گھومی، کوئی نئی بات آئے گی تو بتاؤں. ارے جلدی پڑھا. رضی اللہ عنہ قال اقیمت الصلاة فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجهه فقال اقیموا صفوفکم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري. وفي المتفق عليه قال أتموا الصفوف فإني أراكم من وراء ظهري. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کھڑی ہو گئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ہماری طرف متوجہ ہوئے اپنے چہرے سے، یعنی ہماری طرف کیا کیا؟ چہرہ انور، اور کہا کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو. وتراصوا، اور کیسے کھڑے ہو؟ مل مل کر. کیسے کھڑے ہو بھائی؟ مل مل. ہاں، تراصا کے معنی کہیں کیا آتے ہیں؟ رص، ملنا، مل مل کر. ملنے کا مطلب یہ کہ بیچ میں کیا نہ رہے؟ بیچ میں کیا نہ رہے؟ خلل. اور میں تم کو اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں. میں بتا چکا کہ یہ کیا تھا بطور معجزہ، اور یہ کیفیت دائمی نہیں تھی، بلکہ کیفیت کیسی تھی؟ یہ وقتی. متفق علیہ روایت کہ یہ ہے کہ تم اپنی صفوں کو مکمل کرو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن التسوية الصفوف من إقامة الصلاة. متفق عليه إلا أن عند مسلم من تمام الصلاة. یہی حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھو. سب کیوں؟ اس لیے کہ صفوں کو سیدھا رکھنا
یہ نماز کی اقامت میں داخل ہے. اس میں داخل ہے بھائی، یہ تو متفق علیہ ہے. اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ صفوں کو درست رکھنا یہ کس میں داخل ہے؟ نماز کے مکمل ہونے میں داخل ہے. یعنی نماز کی تکمیل نماز کا حصہ. اور جب تکمیل نماز کا حصہ ہوگا تو مولانا فرض نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ سنت. نہیں بات سمجھ کہ بلا شبہ صفوں کا درست کرنا یہ کیا ہے؟ تکمیل نماز کا حصہ. وعن ابي مسعود الانصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاه ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلديكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم قال ابو مسعود فانتم اليوم اشد اختلافا رواه مسلم. اور سنو، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کیا کہا؟ چلا گیا. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز میں ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں. مسح ینصب کے معنی کندھوں پر کیا رکھتے ہیں؟ کہنے کے لیے صفوں کو کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ بھائی آگے ہو جاؤ. آپ ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں کہنے کے لیے بھائی نماز کے اندر ہمارے کندھوں پر وہی امام کی ذمہ داری. اور زبان سے بھی کہتے، کیا کہتے زبان سے؟ کہ صفوں کو درست سیدھا کرو اور اختلاف نہ کرو. اختلاف کے معنی آگے پیچھے مت کرو، ورنہ تمہارے دلوں میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ اختلاف. اور یہ فرماتے لیلنی منکم اولو الاحلام والنہی. ولا یلی کے معنی قریب ہونا، لیلنی میرے سے کیا ہو؟ قریب کھڑے ہوں. کون کون؟ اولو الاحلام. احلام کس کی جمع ہے؟ حلم. اور حلم کے معنی کس کے ہیں؟ اردو والے. اور نہا کے معنی عقل مند. مجھ سے قریب کھڑے ہوں کون بھائی؟ عقل مند لوگ، سمجھدار اور کون؟ عقل. مجھ سے کیا ہوں؟ قریب کھڑے. کیوں؟ تاکہ اگر نائب اور خلیفہ بنانے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ کیا ہو جائے؟ بنائیں. اور مجھ سے نماز کو سیکھیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں. تو میرے سے قریب کھڑے ہوں کون؟ عقل مند. اور پتہ چلا کہ عقل مند اور سمجھدار امام کے پیچھے کھڑے ہونے چاہیے. اور اگر وہ مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب، اور پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں امام سے بہت دور جا کر، تو پتہ چلا مولانا صاحب مفتی صاحب لیکن سمجھدار اور عقل مند. جو عقل مند ہوتے تو کہاں کھڑے ہوتے؟ اس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی عقل مند ہے. میں نے دیکھا بہت سے لوگ، بڑے بڑے علاقے کے بڑے اچھے لوگ، اپنے علاقے کے پیر، اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو نہیں. عقل مندوں کو کہاں کرنا چاہیے؟ ہاں بھائی. پھر کیا ہے اس کے بعد میں؟ پھر کون کھڑا ہو اس کے بعد؟ ثم الذین یلونہم. پھر وہ کھڑے ہوں جو ان سے قریب ہیں. ثم الذین یلونہم. پھر وہ کھڑے ہوں جو ان سے. حضرت ابو مسعود انصاری نے کہا کہ انتم الیوم اشد اختلافا. آج تمہارے اندر بہت اختلاف. اس سے خطاب کرنا ہے یہ تابعین کہ آج تمہارے اندر کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ صفوں کو. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم صلاة واياكم وهيشات الاصوات. حیشۃ کی جمع ہے. اس کو کہتے ہیں رفع الصوت کو. اسے کہتے ہیں. اور سنو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے قریب کھڑے ہوں تم میں سے سمجھدار اور عقل مند، اور پھر وہ لوگ کھڑے ہوں جو ان سے کیا ہیں بھائی؟ قریب. کتنی مرتبہ فرمایا ہے؟ اور یوں فرمایا بچو بازار کی طرح شور غل کریں. بازار میں دیکھا شور غل ہوتا، وہ ادھر سے کہے گا لوکی 5 روپے کلو، لوکی 5 روپے کلو، تو دوسرا کہے گا رک گیا بینگن جو ہے 10 روپے کلو. تو جیسے بازار میں شور و غل ہوتا ہے ایسے شور و غل
کہ ادھر یہ آدمی اپنی بات کر رہا ہے، ادھر یہ اپنی بات میں لگا ہوا ہے، ادھر وہ اپنی بات کر رہا ہے۔ یہ امام صاحب کے تو آج کل مزے آ رہے ہیں ان کے ملاؤں کے، ہاں ادھر وہ کہہ رہا ہے میں کوئی دیکھنے والا ہی نہ ہے اس مسجد کو تو بہت زمانہ ہو گیا، ہم نے تو بس اسی لیے پیچھے ہٹ گئے۔ چاہو کیا ہو تم؟ اچھا یہ بتاؤ، چلو کیا چاہو؟ وہ ادھر بول رہا ہے، وہ ادھر بول رہا ہے، نہیں ہے ایسا۔ یوں فرمایا کہ بازار کی طرح شور و غل کرنے سے مسجد میں شور و غل کرنا اس حدیث سے پتہ چلا جائز ہے۔ وعن ابي سعيد الخدري قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه تاخرا فقال لهم تقدموا واتموا بي وليأتم بكم من بعدكم وليأتم بكم من بعدكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله رواه مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر پیچھے رہ جانے کو دیکھا۔ کس سے؟ جماعت۔ یہ دیکھا کہ بھائی جماعت کے اندر شامل ہونے میں صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ سستی۔ آپ نے دیکھا صحابہ کے اندر کس میں؟ جماعت کے اندر شرکت میں سستی۔ تو آپ نے فرمایا آگے بڑھو، وَأْتَمُّوا بِي، اور میری کیا کرو؟ اقتداء۔ میری کیا کرو؟ اقتداء کرو۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ بعد والے لوگ تمہاری اقتداء، بعد والے لوگ تم مجھ سے دین سیکھ لو، سمجھ لو، نمازیں وغیرہ اچھی طرح سے سمجھو، کیونکہ بعد والے لوگ تمہیں دیکھ کر اپنے سجدے صحیح کریں گے، تمہیں دیکھ کر اپنی وضو صحیح کریں گے۔ جیسا اب آپ لوگ ہیں تو آپ جہاں کہیں جائیں گے تو آپ کو دیکھ کر لوگ اپنی کیا کریں گے بھائی؟ چیزیں صحیح، اور جب آپ کی صحیح نہیں۔ یوں فرمایا کہ لا یزال قوم، ایک قوم برابر پہلی صف سے کیا رہتی ہے؟ پیچھے۔ ایک قوم مسلسل پہلی صف سے پیچھے رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی پیچھے ڈال دیتا ہے۔ کس سے؟ اپنی رحمت، یعنی جو پہلی صف سے پیچھے رہنے کی کیا بنا لے عادت، تو اللہ بھی ان سے کیا کر لیتا ہے؟ اپنی رحمت کو، اپنی رحمت کو پیچھے۔ عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين، ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف، رواه مسلم۔ یہ روایت حضرت جابر کی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو ہمیں دیکھا حلقوں میں بٹے ہوئے۔ حلقتن کی جمع کیا ہے؟ حلقن۔ حلقن الگ الگ قسم کے بٹے ہوئے تھے حلقوں میں، یعنی الگ الگ کیا بنا رکھا تھا؟ گروپ۔ آپ نے دیکھا ہمیں حلقوں میں بیٹھے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں مختلف قسم میں زین کے معنی مختلف جماعتوں، مختلف حلقوں، ایک ہی ترجمہ حلقن اور زین۔ پھر ایک دن آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا تم ایسے صف نہیں بناتے جیسے کہ فرشتے صف بناتے ہیں رب کے سامنے؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ فرشتے کیسے صف بناتے ہیں رب کے سامنے؟ آپ نے فرمایا کہ فرشتے پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں، جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو جائے دوسری صف شروع، اور دوسرا یہ کہ یتراصون فی الصف، صف کے اندر کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ مل مل۔ کیسے کھڑے ہوتے ہیں بھائی؟ ایسے نہیں کہ بیچ میں جگہ رکھتے، کیسے کھڑے ہوں گے؟ وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها اولها، رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی بہترین صف پہلی صف ہے، اور عورتوں کی بدترین صف آخری صف ہے، اور عورتوں کی بہترین صف آخری صف ہے، اور عورتوں کی بدترین صف کون سی ہے؟ بھائی عورتوں کی پہلی صف کو بدترین کیوں کہا؟ وہ مردوں سے کیا ہوتی ہے پہلے، اور آخری صف کو اچھا کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ مردوں سے کیا ہوتی ہے؟ دور۔
تو یہ اچھا اور برا ہونا کس کے اعتبار سے ہے؟ مردوں کے قرب اور نہیں، اور مردوں کی سب سے اچھی صف پہلی صف ہے، کیوں؟ عورتوں سے کیا ہے وہ؟ اور آخری صف بری صف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں سے کیا ہے وہ؟ تو یہ قرب اور بود کی وجہ سے کیا ہوئی ہے؟ اچھی اور الفصل الثاني عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالاعناق فوالذي نفسي بيده اني لارى الشيطان يدخل من خلل الصف كانها الحذف رواه ابو داود. اور سنو، حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رصوا صفوفکم، صفوں میں مل کر کھڑے ہو. نہیں، رسو کیسے کھڑے ہو؟ مل کر. کس میں؟ صفوں میں. ایک اور ترجمہ بھی ہو سکتا ہے صفوں کو ملا کر بناؤ، لیکن اس سے اچھا ترجمہ یہ ہے جو میں نے کرا. کیا؟ صفوں میں مل کے کھڑے ہو. دوسرا آپ نے کیا فرمایا؟ قاربوا بینہا، صفوں کے درمیان میں قرب رکھو. کیا مطلب؟ یعنی ایک صف سے دوسری صف کا فاصلہ زیادہ نہ ہو، اتنا نہ ہو کہ بیچ میں ایک اور صف، بلکہ اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ کیا کر سکے؟ آرام سے دیکھ لو آپ. وقاربوا، اور کیا بناؤ بھائی؟ دو صفوں کے درمیان میں قرب رکھو. وہیں تو گردن ہلا کے اس میں بیٹھ کے صحیح بیٹھ کیسے بیٹھا جیسے کہ حاملہ عورت بیٹھے. کہاں کا ہے یہ؟ اب کہاں کا؟ تو شیر کوٹ سے ہے سونے کے لیے آیا بھائی. تجھے کوئی اور اسٹیشن نہیں ملا سونے کے لیے؟ کیا نام ہے تیرا؟ عثمان. جو وہاں سے یہاں تک سونے کی جگہ ہی نہیں ملی، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی سرائے، کوئی جگہ ہی نہیں ملی سونے کی. بتاؤ، بڑا اچھا وقت دے گا تو نے کہ میرے گھنٹے میں بیٹھ کے سو لیا. عید فردین کو بھی پتہ نہیں، جب ایک آدمی کو نیند آ رہی ہو تو اسے نیند سے جگانا ایذائے مسلم، ایذائے مسلم حرام. تہجد کے لیے بھی نہیں جگا سکتے معلوم نہیں نہ بھائی جی. بتاؤ اس کو جگہ تو ایسا کر تکیہ ہے تیرے پاس؟ ارے تکیہ ہے نہیں ہے؟ تکیے کا انتظام کرو، اس کے لیے تکیے پر ٹیک لگا کے سو جائے. ارے وہی ہے کہ تو آن لائن پڑھ رہا تو آن لائن یہ ہے وہ، تو ایسے ہی پڑھتا ہوگا وہ بھی آن لائن. دو باتیں ہو گئی بھائی. تیسری بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حاذو بالاعناق، حاذا یحاذی، محاذات، کیا مانا؟ برابر. اپنی گردنوں کو کیا رکھو؟ برابر. گردنوں کو کیا رکھو؟ برابر. فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان کہاں بھائی؟ صفوں کے درمیان داخل ہو جاتا ہے. خلل کے معنی فرجہ. صفوں کے درمیان میں داخل ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ بھیڑ کا بچہ. حذف، کیا معنی حذف کے؟ بھیڑ کا چھوٹا سا بچہ، جو کیسے رنگ کا ہو؟ کالے رنگ کا، جس کے کان بھی نہ ہو، سینگ بھی نہ ہو، اور بالکل کیسا ہو؟ کالا. ایسا لگتا ہے واقعی جیسے شیطان کا. تو صفوں کے درمیان میں داخل ہو جاتا ہے. کون بھائی؟ یہ صفوں کے درمیان میں کیا نہ رکھا جائے؟ فرجہ. میں دیکھتا ہوں کہ شیطان صفوں کے درمیان میں داخل ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ بھیڑ کا. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتموا الصف المقدمة ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر رواه ابو داود. یہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی صف کو مکمل کرو، پھر اس صف کو مکمل کرو جو اس سے ملی ہوئی ہو، یلی ہی. اور جو کچھ نقصان ہو چاہیے کہ وہ کس میں ہو؟ فی الصف المؤخر. کیا لفظ پڑھیں گے؟ آخری صف میں.
وعن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأولى وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا رواه أبو داود. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو پہلی سب سے ملے ہوئے ہوں، اور یوں فرمایا کہ جو بھی قدم نہیں ہے کوئی قدم اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اس قدم سے کہ جو اٹھتا ہے سب کو پورا کرنے، جو اٹھتا ہے کس کے لیے؟ سب کو ملانے کے لیے، بس اللہ اسی کو پورا کرنے. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف رواه أبو داود. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں صف میں داہنی جانب پر. اب جو صحابہ نے یہ سنا تو سب کدھر کو کھڑے ہونے لگے جا کر. آپ نے فرمایا کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں بائیں جانب والی. وعن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر رواه أبو داود. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو درست فرماتے، اور جب ہم کھڑے ہو جاتے، کیا ہو جاتے؟ ہم کھڑے ہو جاتے نماز پڑھنے کے لیے. جب ہم کھڑے ہوتے نماز پڑھنے کے لیے تو ہماری صفوں کو کیا کرتے؟ درست. یہ ہے کرنا. فَإِذَا اسْتَوَيْنَا، اور جب ہم سیدھی کر لیتے صفوں کو تو آپ کیا کہتے؟ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا، اور جب ہم سیدھا کر لیتے کس کو؟ آپ کیا پڑھتے تھے؟ وعن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن يمينه اعتدلوا سووا صفوفكم وعن يساره اعتدلوا سووا صفوفكم رواه ابو داود. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف کو رخ کر کے کہتے ہیں کیا؟ اعتدلوا، کیا ہو جاؤ؟ سیدھے ہو جاؤ اور صفوں کو سیدھا کرو. اور بائیں طرف کو رخ کر کے بھی کہتے ہیں کیا بھائی کیسے ہو جاؤ؟ سیدھے ہو جاؤ، برابر رہو اور کیا کرو؟ صفوں کو سیدھا. ایمان کی ذمہ داری ہے. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم الينكم مناكب في الصلاة رواه ابو داود. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے کندھے نماز کے اندر سب سے زیادہ نرم. کیا مطلب نرم ہو؟ یعنی کوئی آگے کرنا چاہے تو آگے ہو جائے، پیچھے کرنا چاہے تو کیا ہو جائے. جو آدمی سب سے اچھا ہے جس کے کندھے کیا ہو نماز میں سب سے نرم ہو، کہ بس ہلکا سا ایسا ہاتھ رکھ دے ادھر آگ اور خود بخود کیا ہو جائے آگے کو، خود بخود کیا ہو جائے بھائی. اور بعض آدمی جو ہے وہ بالکل لم یٹل بلائے سال اس کی جگہ اتنا ہی کہتے رہیں گے لگی. اب ایک دن میں ایک جگہ گیا تو وہاں سب میں جگہ تھی تھوڑی سی، اور میں نے کہا ادھر کو مل کے کھڑے ہو جائے تو جگہ میں نے ہاتھ رکھا ذرا سا اور سب بہت کم کے پڑا تو بالکل ہی نمل اور بن پجاؤں. سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو کیا کرے بھائی اپنے جی. الفصل الثالث عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استووا 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 فوالذي نفسي بيده اني لاراكم من خلفي كما اراكم من بين يدي رواه ابو داود. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استووا استووا استووا، سب سیدھی کرو سب سیدھی کرو سب سیدھی کرو. قسم ہے اس ذات کی جس سے قبضے میں میری جان ہے کہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں جیسے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں اپنے سامنے سے. یہ دیکھنا مولانا بطور اور یہ دائمی کیفیت نہیں بلکہ کیسی تھی خاص طور سے نماز میں جب آپ کا کنیکشن وہی کا جڑ جاتا تھا تو یہ دیکھنا شروع ہو جاتا تھا، اور جب وہی کا کنیکشن کیا ہو گیا تو پھر دیکھنا بھی کیا بھائی نہیں. وہی وجہ ہے کہ کبھی تو آپ کو کہاں سے دکھائی دے رہا ہے اتنی دور سے،
اور کبھی گھر کے اندر چارپائی کے نیچے جو پلہ ہے کس کا؟ کتے کا، وہ بھی نظر۔ وعن ابي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول قالوا يا رسول الله وعلى الثاني قال ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول قالوا يا رسول الله وعلى الثاني قال ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول قالوا يا رسول الله وعلى الثاني قال وعلى الثاني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ودينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف يعني أولاد الظن الصغار رواه أحمد۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں پہلی صف والوں پر۔ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ یوں بھی فرما دیجیے دوسری صف۔ آپ نے دوسری مرتبہ بھی یہی کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں پہلی صف والوں پر۔ کہا کہ یا رسول اللہ کس پر کہہ دیجیے؟ اتنی مرتبہ ہو گیا، دو۔ پھر کیا کہا اس کے بعد؟ تین مرتبہ کہا ایسی۔ چوتھی مرتبہ جا کر کیا کہا؟ وعلس، نہیں دیکھا آپ نے تب؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیسری مرتبہ کہ کس پر؟ علس۔ پتہ چلا کہ دوسری صف کے مقابلے میں پہلی صف کو 3 گنا فضیلت ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سبو صفوفکم، اپنی صفوں کو کیا رکھو؟ سیدھا۔ وحاذوا بین مناکبکم، اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے کندھوں کو کیا رکھو؟ برابر۔ اور یہ بھی فرمایا سد الخلل، کہ درمیان کے خلل کو، فرجہ کو کیا کر دو بھائی؟ پور کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تمہارے درمیان میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اس کی طرح، بکری کے، بھیڑ کے۔ اب حذف کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اولاد الظان الصغار، بھیڑ کا چھوٹا۔ وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطعه الله رواه أبو داود وروى النسائي منه قوله ومن وصل صفا إلى آخره۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو اور کندھوں کو برابر رکھو اور درمیان میں جو خلل ہے اسے پر کر دو۔ سد الخلل، کیا کر دو؟ اس کو پر کر دو۔ وَلِينُوا بِأَيْدِي أَخَوَانِكُمْ، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں نرم پڑ جاؤ۔ اگر کوئی آگے پیچھے کرنا چاہے تو فوراً۔ اور یوں فرمایا کہ دیکھو نہ چھوڑو شیطان کے لیے فرجہ، فرجات للشیطان، شیطان کے لیے کیا نہ چھوڑو، ہاں جگہ مت چھوڑو صف میں۔ کیوں؟ جو صف کو ملائے گا اللہ اس کو ملا دے گا اپنی رحمت سے، اور جو صفوں کو توڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا۔ کس سے بھائی؟ اپنی رحمت سے ختم۔ وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توسد الامام وسد الخلل رواه ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو بیچ میں کھڑا رکھو۔ کہاں کھڑا رکھو بھائی امام کو؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہی ہے ہمارے یہاں، امام کہاں کھڑا ہوگا؟ لیکن اگر کوئی پریشانی ہے تو کوئی یہ فرض اور ضروری نہیں ہے، اچھا ہے کہ امام کہاں کھڑا ہو۔ پھر کیا فرمایا اس کے بعد؟ کہ امام بیچ میں کھڑا ہو۔ کہاں چلا گیا؟ ہاں وسد الخلل، اور کیا کرو بھائی؟ درمیان کا جو خلل ہے اس کو بھر دو۔ سدہ سدو کے معنی۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار رواه أبو داود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم مسلسل پہلی سب سے پیچھے رہتی ہے، یعنی کیا بنا لے؟ اپنی عادت ہے پہلی سب سے پیچھے رہتی ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر بھی سب سے آخری حصے میں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ وعن واسمة بن معبد قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة رواه أحمد والترمذي وأبو داود وقال الترمذي هذا حديث حسن۔ حضرت وابصہ ابن معبد فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو تنہا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کے پیچھے تنہا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کہاں؟ مسجد النبی۔ ایک آدمی کہتے نماز پڑھ رہا ہے، نہیں سمجھے؟ ارے کس کے پیچھے؟ ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، یہ ایک صف میں بالکل کیا تھا، بالکل اکیلا۔ وہی تو کہہ رہے ہیں کہ آقا نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے صف کے پیچھے تنہا، آپ نے اسے نماز کو لوٹانے کا کیا دیا؟ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تنہا صف میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بلکہ کیا کرنا پڑے گا، اعادہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر نماز تنہا صف کے اندر کھڑے ہو کر پڑھی تو نماز تو ہو جائے گی، کیا ہے بھائی، لیکن اچھا اور افضل یہ ہے کہ آگے سے ایک آدمی کو کیا مطلب گریبان پکڑ کے کھینچ لے اس کا، بلکہ کیا کریں گے، ایسے کمر پر ہاتھ رکھ، کمر پر رکھیے، کبھی نیچے تک پہنچا دے ہاتھ، کمر پہ ہاتھ رکھ تو وہ خود کیا آ جائے گا بھائی، نہیں۔ اب اس میں لوگ یہ کہیں کہ ایسا مت کریے، کیوں؟ ورنہ کیا ہو جائے گا اختلاف۔ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اسے کیا نہیں ہے معلوم۔